الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأصفياء والأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه آج کی گفتگو خال المسلمین
امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے جس معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ اور مقدس دعاؤں سے نوازا، جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد یہ شرف، یہ مقام، یہ عزت، یہ احترام اور یہ اعزاز حاصل رہا کہ عرش سے جبریل وحی لے کے آتے اور فرش پہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ کو بلا کے وہ وحی الہی کا پیغام اپنے ہاتھوں سے لکھوایا کرتے۔ حاضرین محترم، آج تذکرہ ہونے چلا ہے اس امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام لانے کے بعد تو معاویہ کو اسلام کی خدمات سر انجام دینے کے مواقع ملے ہی ملے، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوجود قوت کے، باوجود طاقت کے، باوجود جوانی کے، باوجود جواں مردی کے، معاویہ نے اسلام کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ کسی جنگ میں جو جنگ مسلمانوں کے خلاف کفار نے لڑی، کسی جنگ میں بھی انہوں نے حصہ نہیں لیا، اسلام کے خلاف مسلمانوں کے مقابلے میں امیر معاویہ نے کسی جنگ میں بھی حصہ نہیں لیا۔ گفتگو بڑی معنی خیز ہوگی، حقیقت پہ مبنی ہوگی، اور آج جو معاشرے میں ایک طوفان بدتمیزی بپا ہے، اس امیر معاویہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ، جس معاویہ نے 65 لاکھ مربع میل کے رقبے پہ تقریباً اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلامی فتوحات کا دائرہ کہاں قبرص،
کہاں بغداد، کہاں شام، زمین کا ایک معتد بے حصہ اس حصے پہ لشکر کشی کر کے مسلمانوں کی افواج کو بھیج کر فتوحات کا دائرہ وہاں تک پہنچا دیا کہ آدھی سے زیادہ زمین پہ، آدھی سے زیادہ سلطنت دنیا پہ اگر جھنڈا لہرا رہا تھا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، یعنی اسلام کا علم لہرایا تو ذریعہ بنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔ غلیظ ترین پروپیگنڈا کیا گیا اس امیر معاویہ کے متعلق، اور کرنے والے صرف غیر ہی نہیں، کئی غیر سے متاثر ہو کر، میرے جملوں پہ غور کرنا ہوگا، غیر سے متاثر ہو کر اپنوں کی مجلس میں بیٹھنے والے، اپنائیت کا جذبہ پیش کرنے والے بھیڑ کی صورت میں کئی بھیڑیے وہ بھی آئے میدان میں، اور پھر اپنی زبان کے نشتر چلائے، اپنی قلم کے تیر چلائے، دریدہ دہنی سے اپنے اندر کا خبث اور گند ظاہر کیا، تو پردوں میں لپیٹ کر اس عظیم صحابی کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے پاس کچھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی مبارک چیزیں موجود ہیں، نبی کے تراشے ہوئے بال میرے پاس ہیں، نبی کے اتارے ہوئے مبارک ناخن میرے پاس ہیں۔ جی 15 کے دوستو، میرا نبی مبارک تھا، ہے کوئی شک؟ میرا نبی مبارک تھا، میرے نبی کے وجود کے ساتھ لگنے والا کپڑا بھی مبارک، میرے نبی کے ساتھ نسبت جس چیز کو مل گئی وہ چیز بھی برکت والی بن گئی۔ تو پھر میرے نبی کے بال کتنے مبارک، میرے نبی کے ناخن کتنے مبارک۔ جس عظیم صحابی نے یہ وصیت کی تھی کہ ان مبارک بالوں کو اور مبارک ناخنوں کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا، تاکہ جب کل قیامت کے دن میدان محشر برپا ہوگا، لوگ اپنے اپنی قبروں سے زندہ ہو کے میدان حشر میں جا رہے ہوں گے، تو میں جب میدان حشر میں جاؤں تو میں اپنے دونوں ہاتھوں میں 2 مبارک چیزیں اٹھا کے لے کے جاؤں۔
میرے ایک ہاتھ میں میرے محبوب نبی کے مبارک بال ہوں اور دوسرے ہاتھ میں میرے محبوب نبی کے مبارک ناخن موجود ہوں، اور رب کے دروازے پہ میں پیش کر کے یہ کہہ سکوں کہ میرے اللہ، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، نبی کی نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ آج معاشرے کے غلیظ لوگوں نے غلاظت کا گند پھیلایا اور اس امیر معاویہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہ، جس معاویہ پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد کرتے، بلایا ابو بکر صدیق کو، بلایا فاروق اعظم کو، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما۔ کون؟ ابو بکر، فرش پہ میرے نبی کا وزیر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ عمر، جس کے مشورے پہ رب کی وحی اترا کرتی، وزیر فرش پہ میرے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کائنات نے فرمایا، میرے رب نے مجھے 2 عرش پہ وزیر دیے، 2 فرش پہ وزیر دیے۔ عرش پہ میرا وزیر جبریل ہے، میکائیل ہے، اور فرش پہ میرا وزیر ابو بکر صدیق ہے، عدالت کا بادشاہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ بلایا، مشورہ لیا، کسی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا، این معاویہ بن ابی سفیان، میرے وزیروں مشورہ تو دے رہے ہو لیکن بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی، جاؤ ذرا معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ ذہن کو حاضر کرو، ذرا توجہ کرو، جاؤ معاویہ کو بلاؤ۔ جی یا رسول اللہ، خیر کیوں؟ آپ نے فرمایا، معاویہ کو بلائیے گا، اس سے بھی مشورہ لیتے ہیں، انشاءاللہ نتیجے پہ پہنچ جائیں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معاشرے میں غلاظت کا گند بھرنے والوں نے اس معاویہ کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ کیسا خلیفہ تھا، کیسا امیر المومنین تھا، اور آج تو طعنے کے انداز میں کہا جاتا ہے، دیکھو مسلمانوں کا ماموں ہے۔ یہ طعنہ دیا جاتا ہے، ہمیں طعنہ ملتا ہے، اہل ایمان کو طعنہ ملتا ہے، مسلمانوں کو پہ یہ طنز کیا جاتا ہے کہ ذرا مامے دی طرف تک کو دیکھو، ذرا ماموں۔ ہاں، اگر کسی کو اپنے رشتے کے ماموں پہ فخر ہو سکتا ہے تو الحمدللہ، ذرا توجہ میری طرف کیجئے گا، سینے پہ ہاتھ مار کے ہم دعوے سے کہتے ہیں، الحمدللہ ہمیں اپنے ماموں پہ فخر ہے۔ کون ماموں؟ جس کی بہن حضرت ام حبیبہ، کہہ دو
رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی اہلیہ ہے، جس ام حبیبہ نے اپنے باپ کے مدینے آنے پہ میرے نبی کا بستر لپیٹ دیا تھا اور یہ کہہ کے باپ کو اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا تھا کہ میرا ابا، میں مانتی ہوں تو میرا والد ہے، مجھے تسلیم ہے، مکے کا مسافر ہے، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں 500 کلومیٹر دور سے سفر کر کے میرا مہمان ہے، لیکن میرے ابا جس بستر کو میں نے لپیٹ دیا ہے یہ بستر وہ ہے جس بستر پہ وحی آیا کرتی ہے، میرے محبوب نبی کا بستر ہے، پاک نبی کا بستر ہے، تیرا وجود ناپاک ہے، جب تک تیرے وجود میں کلمے کی طہارت نہیں آتی اس وقت تک تو اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ اس ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی ہے، جی سمجھیے گا ذرا، جس امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے کہا تھا اللہم اجعلہ ہادیا، کہو سبحان اللہ۔ اے میرے عرش کے مالک خداوندہ، رحمان بھی تو، رحیم بھی تو، ستار بھی تو، غفار بھی تو، مہیمن بھی تو، متکبر بھی تو، جبار بھی تو، غفار بھی تو۔ اللہم، اللہ میں تیری ذات کو بھی مانتا ہوں، تیری صفات کو بھی مانتا ہوں، میرے اللہ میں تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچانے والا تیرا نبی تیرے دروازے پہ التجا کرتے ہوئے کہتا ہوں اللہم، کہو نا اللہم، اللہم، پھر کہو اللہم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نماز پڑھتے ہو نا، آخر میں جب قعدہ بیٹھتے ہو، تشہد پڑھتے ہو، اللہ سے 3 وعدے کرتے ہو، شہادت کی گواہی دے لیتے ہو، تو پھر جب نبی پہ درود پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن درود شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے ہو؟ اللہم، کیا کہتے ہو؟ اللہ۔ ہے نا کوئی بات اس اللہم میں کہ جب بھی کوئی اہم دعا ہونے لگی میرے نبی کی سچی زبان، سچی زبان، اعلیٰ زبان، عرفہ زبان، اکرم زبان، اشرف زبان، جس زبان جیسی زبان کائنات میں تھی بھی کسی کی نہیں، ہے بھی کسی کی نہیں، ہوگی بھی کسی کی نہیں، وہ پیغمبر کریم اپنی زبان پہ یہ بول لاتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں، اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دعاؤں کا سننے والا کون ہے، قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا، اے عرش کے مالک خداوندہ، میں تیرا نبی تیرے دروازے پہ دامن پھیلا کے التجا کر رہا ہوں، اجعلہ ہادیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، ہدایت والا بنا دے، مہدیا، جہاں میرا معاویہ کسی سے بات کرے اللہ اس کی زبان سے ہدایت نکالنے والا بنا دے میرے معاویہ کو، میرا معاویہ چلے تو ہدایت، میرا معاویہ بیٹھے تو ہدایت، میرا معاویہ اٹھے تو ہدایت، میرا معاویہ بولے تو ہدایت، مہدیا وحد بھی، اور جو میرے معاویہ کے ساتھ لگ جائے اسے بھی ہدایت دے دے۔
سبحان اللہ، اونچا اونچا سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ اللہ۔ پھر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا دینے لگے معاویہ کو، اور آپ کی زبان اقدس سے یہ بول نکلا، اللہم علمہ الکتاب، اے میرے عرش کے مالک خدا بندہ، میرے معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، میرے معاویہ کو کتاب کا علم دے دے۔ وہ کتاب نہیں جو کسی مولوی نے لکھی، وہ کتاب نہیں جو کسی ادیب نے لکھی، وہ کتاب نہیں جو کسی فلاسفر نے لکھی، وہ کتاب نہیں جس میں کسی شاعر کے شاعرانہ تخیلات ہوں۔ اللہ میرے معاویہ کو اس کتاب کا علم دے دے جس کتاب کو تو نے عرشوں سے بھیجا، جبریل کے حوالے کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اعلان ہونے لگا، نزل بہ الروح الامین فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا، تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا اس کتاب کا اترنا رحمان کی طرف سے، رحیم کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، اور لے کے آنے والا روح الامین ذریعہ بن گیا، اور جس کے قلب اطہر پہ آئی اس کے متعلق میرے رب نے کہہ دیا، وما ارسلناک الا، بولیے بولیے بولیے، رحمت للعالمین، بھیجنے والا رب العالمین، لے کے آنے والا روح الامین، اور جس قلب اطہر پہ آیا وہ رحمت للعالمین۔ جب یہ وحی الہی آئی، اللہ کریم کی طرف سے پیغام آیا، قرآن کی آیات نازل ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این معاویہ، ہے ذہن حاضر؟ وہ اتھی بیٹھے ہو، توجہ کرو، این معاویہ، کہاں معاویہ ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا۔ کون ابو سفیان؟ ادھر مکہ فتح ہو رہا ہے، محبوب کائنات اعلان کر کے کہتے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا۔ اعتماد ہے یا بے اعتمادی ہے؟ بولیے بولیے ذرا۔ میرے نبی کو اعتبار آیا ابو سفیان پہ، جس ابو سفیان کی حویلی کو میرا محبوب پیغمبر امن والی حویلی قرار دے رہا ہے، اس حویلی میں جنم لینے والا معاویہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان۔ محبوب کائنات نے فرمایا، این معاویہ، کہاں ہے معاویہ؟ بلایا گیا معاویہ بن ابن ابی سفیان کو رضی اللہ تعالی۔ کچھ چند صحابہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جن کی خاص ڈیوٹی لگی ہوئی تھی قرآن کریم لکھنے پہ، کتابت قرآن کریم پہ۔ ایمان سے مجھے جواب دیجئے، قرآن حق ہے کہ نہیں؟ کسی آیت میں کوئی شک ہے؟ جب قرآن حق ہے، کسی آیت میں کوئی شک نہیں، تو پھر ذرا غور کیجئے گا جن ہاتھوں نے قرآن لکھا ہوگا وہ ہاتھ کتنے مبارک ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کیا کرو اللہ صحابہ کا احترام نصیب فرمائے۔ پہلا نمبر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور کاتبین وحی الہی میں دوسرا نمبر بنا تو امیر معاویہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ نے فرمایا اینا معاویہ، معاویہ کہاں ہے؟ بلایا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ، رب کی طرف سے یہ آیت آئی ہے، یہ حکم آیا ہے، یہ فرمان آیا ہے، یہ پیغام آیا ہے، اکتب، ذہن کو حاضر کرو، اکتب۔ آج اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو اپنے پاس بلا کے یہ کہے کہ یار ذرا قلم نکال، اس چیز کو ذرا لکھنا شروع کر، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ آج میرے ابا نے مجھے لکھنے کے لیے کہہ دیا، آج میرے مرشد نے مجھے بلا کے مجھ سے یہ پیغام لکھوا دیا، آج میرے گورنر، میرے وزیر، میرے صدر نے مجھے بلا کے کہا ذرا یہ چیز لکھ کے تو دکھا۔ یار معاویہ کا کتنا عظیم مقام ہے جسے محبوب کائنات نے بلا کے لکھوایا ہوگا، اور پھر لکھوایا بھی اللہ کا قرآن ہوگا۔ لکھ لیجئے اسے، اکتب هذه الآیہ فی هذه السورہ فی سورۃ کذا و کذا و کذا، اس آیت کو فلاں صورت میں، فلاں صورت میں، فلاں آیت سے آگے فلاں صورت، فلاں آیت کے پیچھے درمیان میں اسے لکھ دے۔ معاویہ نے لکھا اور عرش والے نے قسم اٹھا کے کہا کلا انہا تذکرہ، او کائنات والو، میرا قرآن نصیحتوں سے بھرا ہوا کلام ہے، من شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے اپنے سینے میں بٹھا دے، تے جے نہ جی چاہے تے بے شک مردہ ہے تو مڑ جائے۔ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی پرواہ ہے جو اس کے قریب آ کے اس کو نصیحت سمجھا اور اس نصیحت نامے کو کر لیا قبول۔ کون سا نصیحت نامہ؟ جس کے متعلق میرے رب نے کہا فی صحف مکرمہ، جس ورق پہ قرآن آیا وہ ورق قیمتی، بولیے 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 ذرا، جس صفحے پہ قرآن آیا وہ صفحہ قیمتی، جس کاغذ پہ قرآن آیا وہ کاغذ سارے دنیا کے کاغذوں سے قیمتی، جس کپڑے پہ قرآن آیا وہ کپڑا سارے دنیا کے کپڑوں سے زیادہ قیمتی۔ جی میرے جی 15 کے دوستو ذرا ذہن کو حاضر کر لیجئے گا، چمڑے کا ٹکڑا ہے اور اس چمڑے کے ٹکڑے پہ قرآن کی آیت لکھی گئی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تیری بنی ہوئی چمڑے کی جیکٹ، میری بنی ہوئی چمڑے کی جیکٹ، وزیر اعظم نے جو چمڑے کی جیکٹ پہن لی، کسی ملک کے صدر نے پہن لی، لاکھوں کی قیمت میں اس نے خریدی ہوگی، لیکن رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جیکٹ والا چمڑا قیمتی نہیں، وہ چمڑے کا ٹکڑا قیمتی ہے جس پہ قرآن لکھا گیا۔ کیوں قیمتی ہے کہ رب کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمات مکرمات مکرمات، بڑا عزت والا، بڑا عزت والا، بڑا عزت والا۔ اللہ کتنی عزت والا، رب کا قرآن کہتا ہے مرفوعات۔ اگر مرفوع نو سمجھ گئے ہوندے نا تے تڑپ جاندے۔ رب کا قرآن کہتا ہے مرفوعات مرفوعات، تیرے گھر کا چھت اتنا بلند نہیں جتنا قرآن بلند ہے، تیرے وزیر اعظم ہاؤس کی بلندی اتنی بلندی نہیں جتنی قرآن کی بلندی۔ او جی 15 کے دوستو، اگر تصور کی دنیا میں جانا چاہتے ہو ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے گا، قرآن 7 آسمانوں سے اوپر، آسمانوں کی بلندیاں بھی نیچے ہے، چاند سورج ستاروں کی بلندیاں بھی نیچے، قرآن سب سے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں مرفوعات مطہرات مطہرات،
مطہرۃ، کوئی اپنے آپ کو صابن شیمپو سے اپنے جسم کو پاک کرنے لگ جائے، رب کے قرآن کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اتنی پاکیزگی نہیں ملے گی جتنی پاکیزگی قرآن کو مل گئی۔ مطہرۃ، پھر میرے رب کا قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرۃ، بے ایدی سفرۃ، زبان سے کہیے بے ایدی سفرۃ، وہ ہاتھ کتنے معظم ہاتھ ہیں جن ہاتھوں نے قلم اٹھایا، قلم پکڑا اور پھر لکھنا شروع کیا۔ کبھی لکھا تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کبھی قلم پکڑا تو یہ لکھنا شروع کر دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ رب کا قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ، نیکیاں کرنے والا نیک، تہجد پڑھنے والا نیک، تلاوتیں کرنے والا نیک، سجدے کرنے والا نیک، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے بے ایدی سفرۃ کرام بررۃ۔ سبحان سبحان، تہجد پڑھنے والا اتنا نیکی کے مقام پہ نہیں پہنچا جتنا میرا معاویہ قرآن لکھ کے پہنچا۔ سبحان، کرام بررہ، کرام بررہ۔ وقت بہت بیت گیا، آخری آیت کا ٹکڑا اور آخری میرا جملہ۔ رب کہتے ہیں پہچان جاؤ انہیں، سمجھ جاؤ انہیں۔ ہے ذہن حاضر؟ بولیے بولیے، ہے ذہن حاضر؟ جملہ کہنے لگا ہوں، حاضر کرو ذرا ذہن کو۔ رب کہتا ہے پہچان جاؤ انہیں۔ اگر ہے توجہ تو رب کا تقاضا یہ ہے کہ مان جاؤ انہیں۔ میں نے بڑا آہستہ کہا ہے، تسی ککھ نہیں سمجھا۔ رب کہتے ہیں مان جاؤ انہیں، اگر نہ مانا تو پھر آؤ قرآن کا جملہ سنیے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ۔ پنجابی کرا مانا، پنجابی میں کروں مانا، نہ سمجھ آیا تو پھر اردو میں بھی سمجھا لوں گا، لیکن جو پنجابی والا معنی مزہ کرے گا انشاءاللہ وہ مزہ کسی اور زبان میں نہیں آئے گا۔ قتل الانسان ما اکفرہ، او انشاءاللہ ترٹ مرے انسان، پتہ نہیں سمجھ بھی ہوگی کوئی نہ، ہلاک ہو جائے انسان، مر جائے انسان، تباہ و برباد ہو جائے انسان۔ اللہ کون انسان؟ ما اکفرہ، جس نے میرے معاویہ کا کیا انکار، اللہ کو اس کا ہے انکار۔ وآخر دعوانا